نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 19 باب الخروج فی طلب العلم، علم کی طلب کے لیے، طلب علم کے لیے نکلنا، سفر کرنا۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم جیسی قیمتی چیز یہ گھر بیٹھے آرام سکون کے ساتھ یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے محنت، مشقت، اسفار، گھر کی سہولیات چھوڑنا، یہ سب کچھ قربانیاں اس کے لیے دینا پڑتی ہیں، تب یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 اگر مد نظر رہے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی اس راستے پر چلتا ہے جس راستے میں علم کی طلب ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر میں چلتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب علم حاصل کرے گا تو یقیناً علم جب عمل کی طرف رہنمائی کرے گا تو یہ علم و عمل یہ جنت کے راستے پر، جنت کے راستے آسان کرنے والی چیز ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اثر بیان کیا کہ ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ ابن انیس فی حدیث واحد، سفر کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے کا سفر حضرت عبداللہ بن انیس کی طرف، فی حدیث واحد، صرف ایک حدیث کی خاطر، ایک حدیث کے لیے انہوں نے یہ لمبا سفر کیا۔ حضرت جابر سے مراد جابر بن عبداللہ بن عمر بن حزم ہیں، جو 1540 روایات کے راوی ہیں۔ 1540 روایات جابر بن عبداللہ بن عمر بن حزم سے آئی ہیں، اور یہ ایک حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس الجحنی الانصاری کے پاس گئے، جن سے 124 روایات مروی ہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات 1540 کثیر روایات والے ہیں، اور سفر کیا عبداللہ بن انیس جوہنی کی طرف جو صحابی رسول ہیں، اور 124 روایات ان کی روایات کم ہیں، لیکن اس کے باوجود کم روایات والے کی طرف سفر کیا ہے روایت حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ مدینہ سے شام کی طرف سفر ہے، مدینہ سے شام کا ایک مہینے کا یہ لمبا سفر ہے، اور لمبی صحبت برداشت کر کے یہ ایک حدیث لینے کے لیے گئے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 16042 کے اندر یہ تفصیلی واقعہ، اور امام حاکم نے بھی مستدرک حاکم میں جلد 2 صفحہ 437 پر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اور حدیث وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاةً، کہ قیامت کے دن لوگ ننگے حالت میں، ننگے جسم، ننگے پاؤں اٹھائے جائیں گے۔ یہ لمبی حدیث، صرف ایک حدیث سننے کے لیے وہ گئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، ان کو علم کا کتنا ذوق اور شوق ہے، صرف ایک حدیث رسول کے لیے مدینہ سے مصر چلے ہیں۔ اور اس دور کے سفروں کی صعوبتیں آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گھوڑے اور اونٹ کا سفر تھا، اور دیگر روایات میں وضاحت بھی ہے کہ انہوں نے گھر کا زائد سامان بیچ کر ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ پر انہوں نے یہ سفر کر کے ایک مہینے کے لیے ایک حدیث رسول کے لیے گئے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، وہ بھی ایک حدیث کے لیے مدینہ سے مصر گئے ہیں،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک حدیث رسول کے لیے، یہ تفصیلی واقعہ بھی فتح الباری جلد 1 صفحہ 230 پر، اور اسی طرح العلم والعلماء لابن عبد البر کی ان کے اندر تفصیلی واقعہ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی ہمارے اسلاف کے حیرت گن واقعات کہ جنہوں نے علم دین کے لیے سفر کیے ہیں۔ اصل کے اندر انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، تو ہمارا جسم اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کی خوراک مٹی میں ہے، روح آسمان سے نازل کی، اس کی خوراک بھی اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ جیسے ہمارا جسم اپنی خوراک کا محتاج ہے، اسی طرح ہماری روح بھی اپنی خوراک کی محتاج ہے۔ تو جیسے ہم جسم کی خوراک کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتے ہیں، 24 گھنٹے یہی سوچ اور فکر رہتی ہے کہ اس جسم کو اچھا کھانا ملے، اچھا پہننا ملے، اچھی رہائش ملے، اچھی سواری ہو، اچھی سہولیات ہوں۔ اسی طرح اس سے کئی گنا بڑھ کر روح جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، اور اس کی خوراک بھی قرآن اور قرآن کی شرح احادیث رسول وہ آسمان سے نازل کی ہے، وہ بھی اپنی خوراک کی محتاج ہے۔ تو جسم کی بنسبت ہمیں روح کی خوراک اور غذا کا زیادہ احساس، زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اس کا احساس تھا، یقیناً ان کی لمبے لمبے اسفار اور بڑی بڑی محنت اور کوششیں ان کے لیے تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، مشہور تابعی، مسجد نبوی کے امام اور خطیب، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے کئی راتوں اور کئی دنوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ صرف ایک حدیث کے لیے کئی راتوں اور کئی دنوں کا سفر۔ دیکھیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح امام شعبی عامر بن شراحیل جو 19 ہجری کے اندر جن کی پیدائش اور 103 ہجری کے اندر جن کی وفات ہے، مشہور تابعین میں سے ہیں اور بہت اہل علم تابعین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 احادیث کے لیے، صرف 3 احادیث کے لیے کوفہ سے مکہ کی طرف سفر کیا۔ اب کوفہ سے مکہ تک صرف 3 احادیث رسول کے لیے کہتے میں نے سفر کیا۔ دیکھیے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی امام رام ہرمزی کی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح مشہور تابعی ابو قلابہ عبداللہ بن زید بصری فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر صرف 3 ماہ اس لیے ٹھہرا رہا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک اہل علم مدینہ میں آنے والا ہے اور اس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے میں 3 مہینے مدینہ میں ٹھہرا رہا۔ اس حدیث سننے کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہ تھا، تو میں اس کے انتظار میں رہا۔ جب وہ 3 ماہ کے بعد آیا، اس سے حدیث سن کر پھر میں اپنے وطن کی طرف آیا۔ یہ امام خطیب بغدادی کی کتاب الرحلہ فی طلب الحدیث کے اندر ان کا واقعہ، اس طرح امام دارمی نے بھی اپنی سنن کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر امام ابو عبد الرحمن حافظ بقی الدین بن مخلد اندلسی جو 3 صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں، جن کی 201 ہجری کے اندر پیدائش اور 276 کے اندر وفات ہے، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، اور اندلس سے 7 حدیثیں جو ان کو یاد ہیں، متن بھی سند بھی، صرف وہ نازل سند کے ساتھ ہے۔ ان کی عالی سند کے لیے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ایک سند نازل ہوتی ہے، ایک عالی۔ اگر سند کے واسطے کم ہوں تو وہ عالی کہلاتی ہے، سند کے واسطے زیادہ ہوں تو وہ نازل ہوتی ہے۔ تو امام بقی الدین رحمہ اللہ ان کے پاس وہ 7 حدیثیں سندیں بھی اور متن بھی، صرف ایک واسطہ ان کے اندر زائد ہے۔ تو پتہ چلا کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس وہی 7 حدیثیں ایک واسطے سے کم ہیں۔ تو ذوق اور شوق یہ ہے کہ میں ایک واسطہ اور کم کر کے نبی کے قریب ہو جاؤں۔ تو یہ اب اندلس سے بغداد کا 6 ماہ کا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ تو 6 ماہ کا سفر طے کر کے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خدمت میں حاضر ہو کر وہ حدیثیں لیتے ہیں۔ پھر حدیثیں کیسے لی ہیں، یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ، کس طرح امام صاحب سے انہوں نے روایتیں لی ہیں۔
تو 3 بر اعظموں کا انہوں نے پیدل سفر کیا، افریقہ، ایشیا اور یورپ، 3 بر اعظموں کا، اور 284 ان کے اساتذہ ہیں، اور اسی طرح ان کا لمبے لمبے اسفار رہے ہیں، اور ان سفروں کو طے کر کے اپنے مختلف اساتذہ سے یہ علم حاصل کرنے میں مشغول اور مصروف رہے۔ تو سیر اعلام النبلاء امام ذہبی انہوں نے بھی، اور طبقات حنابلہ امام العلیمی کی انہوں نے بھی یہ واقعہ امام ابو عبد الرحمن حافظ بقی الدین بن مخلد اندلیسی کا بیان کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو ان کے 2 سفروں کا تذکرہ بھی کیا کہ ایک ان کا سفر مصر، شام، حجاز اور بغداد کا، یہ ان کا سفر جو ہے 14 سال کا تھا، 14 سال کا یہ ان کا سفر ہے، اور دوسرا پھر انہوں نے ایک سفر جو 20 سال کا، 2 سفروں کا تذکرہ کیا، ایک سفر ان کا 14 سال کا ہے، دوسرا سفر ان کا علم کے لیے 20 سال کا ہے۔ تو یہ 2 سفروں کا تذکرہ کیا، باقی ان کے اسفار کتنے ہیں، اور ہمیشہ سفر بھی ان کے پیدل تھے۔ اب اندازہ کریں کہ 3 بر اعظم کے اور بڑے بڑے علماء کے پاس یہ گئے ہیں، اور زندگی اپنی تمام کی تمام انہیں علوم کے حاصل کرنے کے اندر اپنی صرف کر دی ہے۔ تو یہ ہے جن کو روح کی خوراک کا ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یقیناً جس طرح کھانے پینے کے اندر لذتیں ہیں، اسی طرح روح کی خوراک کے اندر بھی لذت ہے۔ تو جس طرح ہم اعلیٰ کھانے کے لیے، اعلیٰ مشروبات کے لیے، اعلیٰ لباس کے لیے صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لمبے سفر کرتے ہیں اور اپنے علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی دنیا کمانے کے لیے وہ ہزاروں میل اپنے آباء و اجداد سے دور جا بیٹھا ہے، کہ سمندروں کو عبور کر کے دوسرے ممالک میں پہنچا ہوا ہے، سال ہا سال بیت گئی ہیں، پیچھے کئی فوت ہو رہے ہیں، کئی کی شادیاں ہو رہی ہیں، کئی پیدائشیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، سال ہا سال دوسرے ملکوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، صرف روح کی، جسم کی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن روح کی خوراک کے لیے ساتھ والے محلے کی مسجد کے اندر کوئی اہل علم آیا بیٹھا ہو، اور مفت کے اندر بغیر کسی معاوضے کے وہ اللہ کی کتاب پیغمبر کے فرامین سنانے کے لیے آوازیں دے رہے ہو، تو ہم حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا؟ خلف بن ہشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے نحو کی ایک بحث سمجھ نہیں آ رہی تھی، نحو عربی گرامر کی صرف ایک بحث، تو میں نے کئی ممالک کا اور کئی اساتذہ سے لمبا سفر طے کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتنا عرصہ لگا تھا، کتنا سفر طے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ 80,000 درہم میرے خرچ آئے، 80,000 درہم میرے اس پر خرچ آئے تھے، اس علمی نحو کی ایک علمی بحث کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے معرفت القراء الکبار جلد 2 صفحہ 172۔ تو اندازہ کیجئے کہ جن لوگوں کو روح کی خوراک کی اہمیت تھی، اور وہ اس کے لیے کیسے لمبے سفر طے کرتے ہیں، کتنی مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ایک سفر کا یہ تذکرہ کیا کہ ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا سفر کیا الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، عبداللہ بن انیس کے پاس سے ایک حدیث رسول کریے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے ان لوگوں کو بھی جو بعض روایات کو دے کر یہ استنباط کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ علم کے لیے اپنے علاقے اور اپنے شہر اور اپنے قرب و جوار سے علم حاصل کر لینا کافی ہے، دور دراز کی صعوبتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور بعض روایات سے وہ غلط مفہوم استدلال کرتے ہیں، امام بخاری ان کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں۔ مثلا بعض کا اس روایت سے استدلال کرنا کہ السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1804 ہے۔ تو اس سے بعد کا یہ استدلال کرنا کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تو ایسے لابدی سفری کرنے چاہیے جن کا نصوص سے ثابت ہے، مثلا حج عمرے کے لیے یا اس طرح کے اور سفار، یہ علم وغیرہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ استدلال بالکل باطل اور نصوص کے ہی خلاف ہے۔
جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے حدیث لا کر اور قرآن کے واقعے سے یہ سفر کرنا ثابت کیا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے حدیث نمبر 2489 کہ جس کے اندر کہ لا یرکب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ، کہ سمندری سفر صرف حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا یا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا وہ کرے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سمندری سفر کوئی اور علم کے لیے نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کمانے کے لیے سمندری سفر تمام کر رہے ہیں، اس کے اندر ایسے فتوے سنانے والے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے روپے کمانے کے لیے خود ان کی اولادیں دوسرے ملکوں میں بیٹھی ہوئی روپے کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، اس وقت جائز ہے۔ اگر کوئی علم کے لیے اور خصوصاً دینی علم کے لیے جائے پھر فتویٰ یہ ہوتا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی علوم کے لیے تو انہوں نے لمبے لمبے خود بھی سفر کیے ہوں گے، ان کے عزیز و اقارب نے بھی کیے، لیکن دین کے لیے یہ کتابیں کھول کر فتوے چھوڑ دیتے ہیں کہ دین کے لیے یہاں لمبے چوڑے سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1189 جس میں کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجدہ، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ اس سے بھی وہ استدلال کر لیتے ہیں یا تو مساجد کا کہا گیا ہے، دینی مجالس اور دینی مدارس کے سفر کی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام کا جواب دینے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ آگے حدیث نمبر 78 بیان کی۔ قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الاوزاعی قال اخبرنا زہری عن عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود عن ابن عباس انه تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری۔ یہ حدیث پیچھے بھی آ چکی ہے، جو کہ بتلایا تھا کہ امام بخاری اس کو کئی جگہ کہیں اختصار سے کئی تفصیل سے لائے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہو تمہارا ہوا اختلاف ہو گیا اس کا، والحر بن قیس بن حصن الفزاری اور حر بن قیس بن حصن فزاری کا۔ حر بن قیس رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، ان دونوں کا اختلاف ہو گیا، بحث مباحثہ ہو گیا۔ کس میں؟ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس علم کے لیے گئے تھے وہ کون تھا۔ فمر بہما ابی بن کعب، گزرے ان کے پاس سے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بزرگ صحابی اور صاحب علم و بصیرت والے، وہ ان کے قریب سے گزرے۔ فدعاہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ جناب ہمارا یہ اختلاف ہے، آپ صاحب علم و بصیرت ہیں، آپ ہمارے اس کا اختلاف کا کوئی حل نکالیے۔ فرمایا کہ انی تمارا تو انا و صاحب حاضہ فی صاحب موسیٰ، بے شک اختلاف کیا میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، الذی سأل السبیل الی لقیہ، وہ جس کے کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا، ان جس راستے میں جس جگہ وہ رہتے ہیں ان کی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اس ساتھی کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے کہ وہ کون تھے۔ حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کے متعلق کوئی بات فرماتے سنا ہے، نبی نے اس کی وضاحت فرمائی ہو۔ فقال ابی نعم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلقہ بات سنی ہے۔ یقول بینما موسیٰ فی ملأ بنی اسرائیل، چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اذ جاءہ رجل، تو اچانک ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ فقال اتعلم احدا اعلم منک، کہ آپ کوئی ایسا آدمی بھی جانتے ہیں جو آپ سے بھی زیادہ صاحب علم ہو؟ اس آدمی کا سوال یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی صاحب علم آدمی ہے؟ قال موسیٰ لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بلکہ اولو العزم پیغمبر تھے، اور پیغمبر سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، اس بنا پر انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ فأوحى اللہ عز وجل الی موسیٰ،
تو وحی کی اللہ عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمایا کہ بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر علیہ السلام، وہ ان کے پاس کچھ ایسی چیزوں کا علم ہے جس کا آپ کو علم نہیں۔ فسال السبیل علی لقیہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے راستے کا سوال کیا جو راستہ اس کی ملاقات تک پہنچا دے، کہ یا الہی اس سے ملاقات کا طریقہ کہاں ملے گا، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنایا کہ مچھلی لیں، اس کو روسٹ کریں، بھون لیں، جہاں خرق عادت اس کا واقعہ ظاہر ہوگا وہیں وہ آدمی ملے گا۔ وکیل الہو، اور یہ بات کہی گئی اذا فقدت الحوت، جہاں آپ گم پائیں مچھلی کو، فرجے، تو واپس پلٹیں، فإنک ستلقاہ، تو بے شک آپ اس کو ملیں گے، اس سے ملاقات کر لیں گے۔ فکان موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع اثر الحوت، تو موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے نشانات کی پیروی کرنے لگے، فی البحر، جو کہ دریا کے اندر تھی، دریا کے اندر جو مچھلی چھلانگ لگا گئی تھی اس کا نشانات تلاش کرنے لگے۔ فقال فتح موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد نوجوان نے انہوں کو کہا، یعنی یوشع بن نون نے کہا، ارأیتا اذا اوینا الی الصخرہ، مجھے بتلائیے یہ بات کہ جب ہم وہ پناہ لیے ہوئے تھے ایک چٹان کی طرف، ایک چٹان کے سائے میں ہم آرام کر رہے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کا واقعہ سنانا بھول ہی گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، تو یہ اس کا تذکرہ کرنے سے یہ شیطان نے میرے ذہن سے فراموش کر دیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 63۔ قال موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ذالک ما کنا نبغی، یہی تو تھی یہ جو ہم تلاش کر رہے تھے، اسی کے تلاش میں تو ہم نکلے تھے کہ جہاں مچھلی کا خرق عادت واقعہ ظاہر ہو وہیں ہمارا مطلوب اور مقصود ہوگا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے پھر واپس پلٹے۔ فوجدا خضرا، چنانچہ جب واپس آئے تو انہوں نے وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ فکان من شأنہما ما قص اللہ فی کتابہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ ہوا جو قرآن نے بیان کیا کہ آگے پھر دونوں کا سفر ہوا اور 3 خرق عادت واقع رونما ہوئے، تو وہ تمام تفصیل جو سورہ کہف 15ویں پارے کے ابتدا میں بیان کی گئی۔ اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ خود قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں تو انہوں نے بھی علم کے لیے سفر کیا، اور سفر بھی مشقت والا، اور یہ بھی اللہ نے متعین جگہ نہیں بتلائی کہ فلاں جگہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ مچھلی یہاں زندہ ہو جائے گی، خرق عادت واقعہ ظاہر ہوگا، وہاں وہ ملے گا۔ تو ثابت یہ کیا کہ علم کے لیے گھر بار چھوڑنا، اپنا علاقہ چھوڑنا، بیوی بچے خاندان رشتہ داروں کو چھوڑنا اور مشکلات برداشت کرنا، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں سے بھی ثابت ہے، اور ان کے جو متبعین تھے ان کی زندگیوں سے بھی ثابت ہے، اور خصوصاً چند ایک واقعات جو آپ کو بیان کیے ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، تو یہ تو چند ایک بیان کی ہیں۔ اگر اس کے لیے مستقل طور پر اہل علم نے کتابیں جو مرتب اور مدون کی ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں تو آپ کو حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے ہمارے اسلاف نے اس دین کی حفاظت کے لیے سفر کیے ہیں۔ خصوصاً امام خطیب بغدادی کی الرحلہ فی طلب الحدیث، اگر کسی کو پڑھنے کا موقع ملے تو یہ اس کا ضرور مطالعہ کرے، پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اس کے لیے کیسے محنتیں کی ہیں۔ اسی طرح طبقات حنابلہ میں اور اسی طرح دیگر اس علم کے حصول کے لیے جو اسفار کی ہیں اس موضوع پر کتب جو ہے اردو میں بھی عربی میں بھی یہ ملتی ہیں، ان کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے اسلاف کی طرح صحابہ تابعین اور ائمہ کی طرح علم کا ذوق کا شوق، محنت اور کوشش عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اس علم کو محفوظ کیا
خود اس پر عمل کیا، عمل کر کے اس کو آگے ابلاغ کیا، ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔